बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 56वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सदर अयूब और अदीब। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 513 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड। जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो उसके साथ ही अखबारात पर बड़ा कड़ा सेंसर भी कायम हो गया। अफवाहें फैलाना भी जुर्म था। मार्शल लॉ लगते ही एक रोज़ सुबह सवेरे कुरतुलैन हैदर मेरे यहाँ आई, बाल बिखरे हुए, चेहरा उदास, आंखें परेशान। आते ही बोली, अब क्या होगा? किस बात का क्या होगा? मैंने वजाहत तलब की। मेरा मतलब है अब अदबी चांडू खानों में बैठकर लूज टॉक करना भी जुर्म ठहरा। हाँ, मैंने कहा। गपशप बड़ी आसानी से अफवाह साजी के ज़ुमरे में आकर गर्दन जनी करार दी जा सकती है। तो गोया भौंकने पर भी पाबंदी आयद है? एनी ने बड़े कर्ब से पूछा। मैंने मार्शल लॉ के ज़ाब्ते के तहत भौंकने के ख़तरात व ख़दशात की कुछ वजाहत की तो एनी की आंखों में आंसू तैरने लगे। आंसू छुपाने के लिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और एक ठंडी आह भरकर किसी कदर लापरवाही से कहा, अरे भाई, रोज़ रोज़ कौन भौंकना चाहता है? लेकिन भौंकने की आज़ादी का एहसास भी तो एक अजीब नेमत है। मेरा अंदाज़ा है कि कुरतुलैन हैदर के तहतो शऊर ने उस रोज़ उस लम्हे पाकिस्तान से कूच कर जाने का फ़ैसला कर लिया था। वो कोई बाग़ियाना ख्यालात की लड़की ना थी और ना इसके कलम की रोशनाई में ही तखरीब पसंदी, फहाशी, तलखी और बेराह रवी की कालक थी। मेरे भी सनम खाने की मुसन्फ़ा ज़िंदगी की चिलबुलाहटों, हल्की फुल्की रंगीनियों, रानाइयों, फ्लर्टेशनों, सकाफ़ती तसादमों, समाजी बौखलाहटों और दिल और दिमाग की फसूंकारियों में कुछ हकीकी, कुछ अफसानवी, कुछ रोमानवी रंग भरने की मलका थी। लेकिन सेंसरशिप के तख़य्युल ही से उसको बड़ा शदीद ज़हनी झटका लगा। कुछ अजब नहीं, उसी झटके के रद्द अमल ने उसके कलम की बाग आग का दरिया की तरफ मोड़ दी हो। इसके चंद हफ्तों बाद एक रोज़ मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि अचानक कुरतुलैन हैदर, जमीलुद्दीन आली, गुलाम अब्बास, इब्नुल हसन, इब्ने सईद और अब्बास अहमद अब्बासी तशरीफ़ ले आए। बातों बातों में उन्होंने कहा, आजकल हर महफिल में गुफ्तगू का रुख मार्शल लॉ की तरफ मुड़ जाता है। अदीबों में भी इस मौजू पर मुख्तलिफ अन्नू ख्याल राइयाँ होती रहती हैं। चंद दोस्तों की राय है कि अब तक हमारे मुल्क में अदीबों की फलाह बहबूद के लिए ना किसी ने सोचा है, ना कभी कुछ किया है। आजकल जबकि फ़ौजी हुकूमत ज़िंदगी के हर शोबे में तत्हीर व तामीर, तरक्की व बहबूद के नित नए ऐलान करती जा रही है, तो मौका है कि इस बात को आजमा कर देखें कि हुकूमत के बुलंद व बांग दावों में अदीबों की वेलफेयर के लिए भी कोई गुंजाइश निकल सकती है या नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि बाबाए उर्दू की मौजूदगी में भी यह तज़किरा आ चुका है और वो भी इस किस्म की कोशिशें कर देखने के हक़ में माइल नज़र आते हैं। जमीलुद्दीन आली ने फरमाया कि आज हम लोग यहाँ इस सिलसिले में आपके साथ मशवरा करने आए हैं। इस बात पर मुझे कुछ हंसी आई। ये हजरात जो मेरे सामने बैठे थे इल्म व अदब की दुनिया में अपना अपना नुमाया मुकाम रखते थे। इस लिहाज से उनके सामने मेरी कोई ख़ास हैसियत न थी। वो मेरे पास किसी बात पर मशवरा करने आए। जाहिर है कि वो मेरे पास सिर्फ ये टोह लगाने आए थे कि इस किस्म की तजवीज़ पर मार्शल लॉ की हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मेरे ख़्याल में ये सही ला हासिल थी, क्योंकि नए फ़ौजी हुक्मरान मेरे लिए भी इसी कदर अजनबी थे जिस कदर के उन लोगों के लिए। मेरे दिल में भी यह धड़का लगा हुआ था कि नामालूम मार्शल लॉ की पटारी से किस वक्त कोई ऐसा ज़ाब्ता बरामद हो जाए जो अदब और अदीब की आज़ादी को सेंसरशिप की ज़ंजीरों में बुरी तरह जकड़ कर रख दे। इस नामालूम खदशे के पेश नज़र
یہ بات میرے دل کو لگی کہ اگر ادیبوں کی برادری کسی طرح منظم ہو سکے تو ممکن ہے کہ یہ اس کی خود حفاظتی کے لیے ایک مؤثر ڈھال ثابت ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر حکومت کسی وقت واقعی علم و ادب کے شعبوں میں فلاح و بہبود کے کسی منصوبے کا ڈول ڈالے تو ادیبوں کی ایک اجتماعی تنظیم اس کی وصول یابی اور پیش رفت کے لیے پہلے ہی عالم وجود میں موجود ہو۔ کسی قدر بحثہ بحثی کے بعد بات اس پر ختم ہوئی کہ سب سے پہلے پاکستان بھر کے ادیبوں کی ایک کنونشن منعقد کی جائے اور اس میں سب کی متفقہ رائے سے اس سلسلے میں کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے۔ چند روز بعد یہی حضرات دوبارہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک اعلان کا مسودہ بھی لائے جو انہوں نے ادیبوں کی کنونشن بلانے کے متعلق تیار کر رکھا تھا۔ یہ اعلان 4 دسمبر 1958 کو 8 کنوینئرز کے دستخطوں سے جاری کیا گیا۔ دستخط کرنے والوں میں میرے علاوہ ابن الحسن، ابن سعید، جمیل الدین علی، ضمیر الدین احمد، عباس احمد عباسی، غلام عباس اور قرۃ العین حیدر شامل تھے۔ کنونشن بلانے کا ابتدائی کام مبلغ 180 روپے کی خطی رقم سے شروع ہوا جو 8 کنوینروں نے 20 روپیہ فی کس چندہ دے کر جمع کی تھی۔ اس کے علاوہ 20 روپے کا چندہ شاہد احمد دہلوی نے ڈالا تھا جو کنونشن کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر مقرر کیے گئے تھے۔ اعلان کا شائع ہونا گویا سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مترادف تھا۔ کچھ ادیبوں کو گلا تھا کہ یہ 8 افراد خود بخود ہی کیوں کنونشن بلانے کے خدائی فوجدار بن بیٹھے ہیں۔ کسی کو شبہ تھا کہ فوجی حکومت کے اشارے پر ایک نئے مافیا نے سر اٹھایا ہے تاکہ وہ دانشوری کے سب انڈوں کو ایک ٹوکری میں جمع کر کے مارشل لا کی جھولی ڈال دے۔ ان شکوک و شبہات کو سب سے بڑی تقویت اس وجہ سے ملتی تھی کہ میں اس زمانے میں صدر مملکت اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا سیکرٹری بھی تھا۔ چنانچہ 4 دسمبر کے اعلان میں میرا نام کچھ اس طرح کھٹکتا تھا جس طرح آئینہ خانے میں ایک بپھرا ہوا سانڈ آ گھستا ہے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ ان شکوک کے ازالے کے لیے میں سارے کاروبار سے دستبردار ہو کے لگ ہو جاتا، لیکن اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر میں نے نہایت ایمانداری سے یہی سوچا کہ اتفاق سے آج کل میں جس سرکاری عہدے پر متعین ہوں تو ادیبوں کی تنظیم کے سلسلے میں اگر اس کا اثر و رسوخ کسی طرح کام میں آ سکتا ہے تو ضرور کام میں لانا چاہیے۔ اب تقریباً 24 برس کے بعد پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ ہر زمانے اور ماحول کے نشیب و فراز میں نے پاکستان رائٹرز گلڈ کی جو تھوڑی بہت خدمت کی ہے اس پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا۔ خدمت گزاری کے اس جذبے میں کسی وقت بھی کوئی ایسی مقصدیت شامل نہیں تھی جو ادب اور ادیب کی شرافت اور شان کے منافی ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں تھیں جو پہلے بھی موجود تھیں اور غالباً اب تک موجود ہیں۔ خدا جانے غلط فہمیوں کی یہ دھند کبھی دور بھی ہوگی یا نہیں۔ میری صفائی میں صرف گلڈ کا کھلا ریکارڈ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرا ضمیر ہے جو میرے اور اللہ کے سامنے ہے۔ ان دونوں کے پیش نظر مجھے ہرگز کوئی شرمندگی لاحق نہیں ہے۔ 4 دسمبر کے اعلان کے بعد شاہد احمد دہلوی، جمیل الدین علی اور عباس احمد عباسی اپنے چند دوسرے رفقا کے ساتھ کنونشن کی تیاریوں میں اس طرح مصروف ہو گئے جو انہی کا حصہ تھا۔ خاص طور پر جمیل الدین علی کی لگن، انتھک محنت اور نہایت اعلیٰ درجے کی انتظامی صلاحیتوں سے ہم سب انتہائی متاثر اور مرعوب ہوئے۔ ان کی دن رات لگاتار کوشش اور جد و جہد سے آخر 29، 30 اور 31 جنوری 1959 کو کل پاکستان رائٹرز کنونشن کراچی منعقد ہوئی۔ کنونشن میں 212 ادیب شریک ہوئے جن میں سے 60 مشرقی پاکستان سے آئے تھے۔ ملک بھر میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہر علاقے اور ہر زبان کے ادیبوں کی اتنی تعداد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی تھی۔ ہم چوما دیگرے نیست پر یقین رکھنے والے، حساس، جذباتی، جوشیلے، بے چین اور زود رنج افراد کا اتنا بڑا اجتماع طرح طرح کے تناؤ، کھچاؤ، کشاکشی اور باہمی شکر رنجیوں سے خالی نہ تھا، لیکن مجموعی طور پر سب مندوبین نے کنونشن کی کارروائی میں بھرپور حصہ لے کر اتفاق رائے سے پاکستان رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈال دی۔ کنونشن کا کام جن خطوط پر آگے بڑھا وہ کچھ اس طرح تھے۔
29 जनवरी पहली नशिस्त सुबह सिर्फ मंदूबीन। 212 मंदूबीन KGA हॉल कराची में जमा हुए। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दहलवी ने इफ्तिताहिया तकरीर की। जसीमुद्दीन ने सदारत संभाली। शाहिद अहमद दहलवी ने खुतबा इस्तकबालिया पढ़ा और 8 इब्तदाई कन्वेनरों की जमात ख़त्म कर देने का ऐलान करके बाकी सारी कार्रवाई मंदूबीन की स्वाबदीद पर छोड़ दी। हफीज़ जालंधरी की तहरीक पर मंदूबीन ने जमीलुद्दीन आली को स्टेज सेक्रेटरी नामजद किया। दूसरी नशिस्त सपहर सिर्फ मंदूबीन। हामिद अली ख़ान सदर जलसा मुंतखब हुए। स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील पर बहस और 56 अदीबों पर मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी का इंतखाब। 9 अदीबों पर मुश्तमिल 7 ज़िली कमेटियाँ मुंतखब हुईं। पहली कमेटी अदारा मुसन्नफ़ीन पाकिस्तान के क़याम और इसके दस्तूर की तश्कील के मुतल्लिक़। दूसरी अदीबों की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ हकूक़। तीसरी पाकिस्तानी अदीबों के दाखिली और ख़ारजी मसाइल का मुतालिया और सिफ़ारिशात। चौथी कमेटी कॉपीराइट कानून और मुसन्निफ़ और नाशिर के बाहमी अमूर। पाँचवीं कमेटी अदीबों के दारुल इशाअत का क़याम। छठी कमेटी कौमी और इलाक़ाई ज़बानों अदब की तरवीज और तरक्की। सातवीं कमेटी मुतफ़र्रिक़ात और राब्ता। 2896 करारदादें जो इतराफ़ मुल्क से मौसूल हुई थीं इन मुंतखब शुदा ज़िली कमेटियों के सुपुर्द कर दी गई। 30 जनवरी सपहर कमेटियों की कार्रवाई ताशब। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। इसके सामने कमेटियों की मंजूर शुदा तजावीज़ पेश हुई। उन पर बहस हुई और तरमीमात की गई। चंद ज़िली कमेटियों का काम जारी रहा। 31 जनवरी पहली नशिस्त सुबह सिर्फ मंदूबीन। बेगम यूसुफ जमाल हुसैन सदर मुंतखब हुई। गिल्ड के दस्तूर का मुसव्वदा इजलास आम के सामने पेश हुआ जिस पर बहस हुई। सपहर तक तमाम करारदादें मंजूर हो गईं। 3:30 बजे 31 जनवरी 1959 से 24 अप्रैल 1960 तक के लिए मरकज़ी मजलिस आमला के अबूरी इंतखाब हुए जिसका नतीजा ये था। मरकज़ी ओहदेदारान सेक्रेटरी जनरल कुदरतुल्लाह शहाब, एजाज़ी ख़ाज़न अब्दुल अज़ीज़ खालिद, एजाज़ी अफसर राब्ता जमीलुद्दीन आली। हल्का कराची से जमील जालबी, शाहिद अहमद देहलवी, शौकत सिद्दीकी, ग़ुलाम अब्बास, कुरतुलैन हैदर, इब्ने सईद, तुफ़ैल अहमद जमाली। इलाक़ाई मोतमद। हल्का मगरबी पाकिस्तान से अहमद राही, एजाज़ बटालवी, अमीर हमज़ा शनवारी, सैयद फ़ारिग बुखारी, सैयद वक़ार अज़ीम, शेख अय्याज़, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, हाजरा मसरूर, इशफ़ाक़ अहमद। इलाक़ाई मोतमद। हल्का मशरक़ी पाकिस्तान से अबुल हुसैन इब्राहीम ख़ान, दीवान मोहम्मद अज़रफ़, डॉक्टर अब्दुल हई, सज्जाद हुसैन, सैयद वलीउल्लाह, बेगम शमसुद नहार महमूद, अब्दुल वक़्क़ार, अस्कर बिन शेख, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मतीनुद्दीन अहमद। इलाक़ाई मोतमद। 31 जनवरी आखिरी नशिस्त 4 बजे शाम जलसा आम। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने सदारत की। गिल्ड का मंशूर पढ़ा। कन्वेंशन ख़त्म होने के ऐलान के साथ स्टेज सेक्रेटरी ने गिल्ड के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल को चार्ज दिया। डॉक्टर जवेद इकबाल, डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन और प्रोफेसर अबू रश्द ने अदबी मकाले पढ़े। सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर की। मंदूबीन की दरख्वास्त पर सदर मुमलिकत ने भी तकरीर की और गिल्ड को 10,000 रुपये का ज़ाती अतिया दिया। छापे के हरूफ कन्वेंशन की रुइदाद के पीछे वो गर्मा गर्मी, वो गहमा गहमी, वो धमाका खेजी और वो धमा चौकड़ी बयान करने से कासिर हैं जो इसके हर जलसे और हर कमेटी का तुर्रा इम्तियाज़ थे। हर बहस मुबाहिसे में गर्मी गुफ्तार की शिद्दत और हिद्दत
کبھی سیاسی تنازعات کا رنگ اختیار کر لیتی تھی، کبھی لسانی اور علاقائی اختلافات کی تلخیاں ابھر آتی تھیں، کبھی ذاتیات کی آن اور انا کا شدید ٹکراؤ ہوتا تھا۔ بسا اوقات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھٹول شروع ہو کر انجمن سازی کا یہ کھڑاگ درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن ہر قسم کی لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور لان تان کے بعد جب کنونشن اپنے بنیادی مقصد میں کامیاب ہو کر اپنے آخری اجلاس کے لیے جمع ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے کئی مندوبین کے گلے پک پک کر بیٹھ چکے تھے۔ سب سے زیادہ گلا جمیل الدین علی کا بیٹھا ہوا تھا۔ جب انتخابات کا لمحہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند سینئر ادیبوں کا ارادہ ہے کہ مجھے گلڈ کے پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ انجمن سازی کے بکھیڑوں سے نپٹنے کے لیے میری صلاحیت کار محدود ہے۔ اس کے علاوہ مجھے احساس تھا کہ میری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے گلڈ پر خواہ مخواہ بے بنیاد شکوک و شبہات کا غبار بدستور چھایا رہے گا۔ میں نے ان خدشات اور اپنی ذہنی ہچکچاہٹ کا ذکر کئی افراد سے کیا، لیکن کوئی اسے میرا عذر لونگ سمجھ کر ٹال دیتا تھا، کوئی اسے میری کثر نفسی پر محمول کر کے رد کر دیتا تھا۔ ایک محفل میں تو کوئی جسیم الدین نے اپنی بنگالی نما اردو میں آخری فیصلہ اس طرح دے دیا: ارے بھائی، اب تم ہم سے بھاگنا چاہے گا بھی تو بھاگ سکے گا نہیں۔ گلڈ نیا بچہ ہے، اس کی سواری کے لیے ایک ٹھور گھوڑا درکار ہے۔ تم پریزیڈنٹ ہاؤس میں پلا ہوا اچھا سرکاری درباری گھوڑا ہے، تم ہمارے بہت سارے کام آ سکتا ہے، اب ہم تم کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔ گھوڑے کا لفظ میں نے فقط اپنی عزت بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے، کوئی جسیم الدین نے دراصل کسی اور چوپائے کا نام لیا تھا۔ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے سے پہلے ہی میری یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب کو ضرور لاؤں۔ میں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نوازی شلی سے اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے منہ بنا کر ناک چڑھا کر اپنا سر نفی میں زور زور سے ہلایا اور کہا: صدر اس قدر مصروف ہے کہ اس قسم کی ٹٹ پونجیاں تقریب میں جانے کا وقت ہرگز نہیں نکل سکتا۔ اس زمانے کی نوکر شاہی کے تصور میں ادیب نام کی کوئی قابل قدر جنس عالم وجود میں ہی نہ تھی۔ کچھ افسران بالا شاید چند شاعروں کے نام سے کسی قدر واقف تھے جنہیں حسب ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں طلب کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ادیبوں کی کوئی کنونشن بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پر سربراہ مملکت کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی بیوروکریٹ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بریگیڈیئر نوازی شلی سے مایوس ہو کر میں سیدھا صدر ایوب کے پاس گیا اور اپنی درخواست ان کی خدمت میں پیش کی۔ کسی قدر تعامل کے بعد انہوں نے پوچھا: کیا میرا وہاں جانا ضروری ہے؟ جی نہیں سر، میں نے جواب دیا۔ ضروری تو نہیں، البتہ مناسب ہے۔ کچھ مزید سوال و جواب کے بعد صدر نے کنونشن میں جانا منظور کر لیا اور ٹیلی فون پر بریگیڈیئر نوازی شلی کو حکم دیا کہ ان کی مصروفیات میں 31 جنوری کو شام کے 4 بجے سے 1-2 گھنٹے کا وقت رائٹرز کنونشن کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اس کے بعد بریگیڈیئر نوازی شلی سے جب میری مڈ بھیڑ ہوئی تو ان کا منہ سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ صدر کے کنونشن میں جانے پر تو وہ برہم تھے ہی، اب انہیں مزید غصہ تھا تو یہ کہ ایسی ٹٹ پونجیہ تقریب میں ہم لوگ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کیا کریں گے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ جو مکھیاں ہم ماریں گے وہی تم بھی مارتے رہنا، لیکن وہ بدستور بگڑا رہا اور پلٹ کر پوچھا: سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہوگا؟ میں نے فل فور بیوروکریٹ کا روایتی امامہ سر پر رکھا اور اپنے لہجے میں برف کسی خنکی ڈھال کر جواب دیا: یہ میرا درد سر نہیں، سیکیورٹی والوں سے پوچھو۔ ساتھ ہی تابڑ توڑ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہا: اور ہاں، بریگیڈیئر صدر کے ساتھ 2 سے زیادہ پرسنل سٹاف نہ ہو، ہمارے پاس نشستوں کی کمی ہے۔ اس کے بعد غالباً ملٹری سیکرٹری کے ایما پر سیکورٹی والوں کی بھیڑوں کا چھتا کھل گیا اور ہمہ وقت سول اور فوجی حفاظتی اداروں کے بھونڈ میرے سر پر بھنبھنانے اور منڈلانے لگے۔ کوئی مارشل لا والوں کی طرف سے آتا تھا، کوئی انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے آتا تھا، اور کنونشن میں شامل ہونے والے مندوبین کے نام، ولدیت، جائز سکونت، اخلاقی معیار، سیاسی رجحان وغیرہ وغیرہ کے متعلق ایک ہی طرح کے درجنوں سوال پوچھتا تھا۔
اس صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے میں نے اپنی ICS کی ٹریننگ کو اپنی ڈھال بنایا اور ایک پختہ کار بیوروکریٹ کی طرح کسی اشتعال طبع کے بغیر جچے تلے الفاظ میں انتہائی ٹھنڈک اور تحمل سے سب کو یہ کہہ کر نمٹاتا رہا کہ کنونشن میں مدعو ہر مندوب اور رضاکار کو خصوصی نشان امتیازی جاری کیے جائیں گے۔ جس کسی نے یہ بلہ پہنا ہوا ہو، آپ کا فرض ہے کہ اس کے احترام اور عزت نفس کا پورا خیال رکھیں۔ حفاظتی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اس کارروائی میں کسی غوغائی یا مزاحمانہ یا خلل اندازانہ رنگ کا ہرگز کوئی شائبہ نہ ہو۔ چند سیر پھرے سیکورٹی افسر کچھ مزید بحثی کرنے کی کوشش شروع کرتے تھے تو میں پرانے انگریز افسروں کی طرح دو ٹوک انداز میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا، ویل آفیسر، دیٹس آل فرام می۔ سیکورٹی والوں کی کشاکشی کسی قدر کم ہوئی تو کنونشن کے آخری روز ایک اور افتاد آ پڑی۔ میں KGA ہال میں صبح کے اجلاس میں بیٹھا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا۔ اس نے مسرت اور بشاشت سے لبریز لہجے میں مجھے بتایا کہ صدر ایوب کو کل رات سے بخار آ رہا ہے، اس لیے آج تیسرے پہر وہ کنونشن کے اختتامی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹیلی فون صدر کے ذاتی معالج بریگیڈیئر M سرور کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کنونشن میں آنے سے معذور ہیں۔ مجھے صدر کے بخار کی خبر کی صداقت پر یقین تو آ گیا، لیکن مایوسی بھی بہت ہوئی۔ میں صدر کی مزاحمت پرسی کے بہانے 2 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا۔ وہ ڈریسنگ گاؤن پہنے برآمدے میں ایک آرام کرسی پر دراز تھے اور کچھ فائلیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے، میں یوں ہی بہانہ نہیں کر رہا، اس وقت بھی مجھے 100 درجے کا بخار ہے۔ نہیں سر، میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے ادیب لوگ یہ تو نہ سمجھیں گے کہ میں بہانہ کر رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ادیب جو چاہیں سمجھتے رہیں، اگر ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے تو آپ کو ضرور آرام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ ان پڑھ فوجی آدمی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا سامنا کرنے سے بھاگ گیا۔ صدر ایوب نے کسی قدر سنجیدگی اور کسی قدر مذاق سے پوچھا۔ نہیں سر، میں نے کہا، جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ کو 100 درجے کا بخار ہے تو وہ خواہ ایسا کیوں سمجھیں گے؟ اور اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بخار آخر بخار ہے، وہ بھی 100 درجہ کا۔ اپنی طرف سے تو میں نے اپنے لہجے میں کوئی طنزیہ انداز سمونے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میری بات سن کر صدر ایوب کچھ اور ہی طرح مسکرائے اور بولے، خیر، یہ اتنی بڑی کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ نوازش اور سرور خواہ مخواہ فکر مند ہیں۔ میرا خیال ہے میں کنونشن میں آؤں گا۔ کوئی تقریر بھی کرنا پڑے گی؟ جی نہیں سر، آپ کی طرف سے ہم نے کوئی تقریر نہیں رکھی۔ آپ اگر ہماری چند باتیں سن ہی لیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ گڈ، صدر ایوب نے کہا، میں ضرور وقت پر آ جاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ جلسے کے اختتام پر سامعین ضرور صدر مملکت سے بھی کچھ سننا چاہیں گے، لیکن میں نے جان بوجھ کر پروگرام میں ان کی کوئی تقریر نہ رکھی تھی، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو صدر کے سیکرٹری کے طور پر میرا فرض منصبی تھا کہ میں ان کی تقریر کا ڈرافٹ تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ لیکن آج میں نے ایک سوچا سمجھا خطرہ مول لے کر چلاکی سے اپنے اس فرض سے دیدہ و دانستہ کوتاہی اختیار کر لی، کیونکہ کنونشن میں صدر مملکت کے منہ سے اپنے ڈرافٹ کیے ہوئے فکریں نہیں سننا چاہتا تھا، بلکہ دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹو لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں ادب اور ادیبوں کے متعلق صدر ایوب کے اپنے ذاتی خیالات کیا ہیں۔ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ 3 ماہ سے ایوب خان صاحب صدر مملکت اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ملک بھر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس حیثیت میں وہ ہر محفل اور تقریب میں سب سے اعلیٰ مرکزی اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سمجھنے لگے ہوں گے۔ غالباً اسی وجہ سے ہال میں داخل ہوتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے، ناک کی سیدھ سٹیج کی جانب لپکے۔ میرے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔
लेकिन मैंने हिम्मत करके उन्हें रोका और चंद दूसरे साथियों की मदद से घेर घार कर उन्हें सामीन की अगली सफ़ में ला बिठाया, जहां उनके लिए खाली कुर्सी महफूज रखी गई थी। सदर अय्यूब के कान तो किसी कदर सुर्ख ज़रूर हुए, लेकिन पेशानी पर कोई बल न आया। अलबत्ता उनका पर्सनल फ़ौजी स्टाफ बुरी तरह सटपटाया हुआ दिखाई दे रहा था और वो हम सबको कहर आलूद निगाहों से घूर रहे थे। लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा कठिन मरहला उस वक्त आया जब बबाए उर्दू ने स्टेज पर आकर कुर्सी सदारत संभाली। स्टेज सेक्रेटरी की हैसियत से जमीलुद्दीन अली उनके एक तरफ बैठे और मुंतखब शुदा सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुझे उनके दूसरी जानिब बैठना पड़ा। मुमलिकत के मुतलकुल आन सदर को नीचे सामीन की सफ़ में बिठाकर उसके सेक्रेटरी का खुद स्टेज पर चढ़कर बराजमान होना बज़ाहिर बड़ी गैर मतवाज़न और अहानत अमेज़ जसारत नज़र आती थी। जो लोग इस सारी सूरत हाल पर पहले ही से चैन बजे थे, उनके लिए तो ख़ास तौर पर हरकत ज़ख़म पर नमक छिड़कने का असर रखती थी। स्टेज पर बैठने के बाद मैं सारा अरसा बड़ी कोशिश और मेहनत से सदर अय्यूब के साथ आंखें मिलाने से गुरेज करता रहा। उनसे आंखें चार किए बगैर मैं वक्तन फ़वक्तन कनखियों से उन्हें चोरी चोरी झांक लेता था, ताकि उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से उनके ज़हनी रद्द-ए-अमल का जायज़ा लगता रहे। जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो मैंने महसूस किया कि सदर अय्यूब का चेहरा यकायक सुर्ख सा हो रहा है। मेरे दिल में कई तरह के वसावस ने सर उठाया। शायद सदर का बुखार अचानक तेज़ हो गया हो, या शायद अपने आप को नीचे सामीन की सफ़ में और अपने सेक्रेटरी को सामने स्टेज के ऊपर बैठा हुआ देखकर उनके मिजाज का पारा चढ़ रहा हो। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केजीए हॉल के एक टूटे हुए रोशनदान से सूरज की किरणें बराह रास्त जनाब सदर के मुंह पर पड़कर उन्हें तंग कर रही हैं। हमारे पास इसका कोई इलाज न था। अय्यूब खान साहिब ने खुद ही कन्वेंशन के छुपे हुए प्रोग्राम का किताबचा खोलकर फैलाया और धूप से बचने के लिए इसे अपनी आड़ बना लिया। उसके बाद वो हमातन कन्वेंशन की कार्रवाई सुनने में मुनहमक हो गए। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।